بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سے سورہ ہجر شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن مجید کی 15ویں سورہ ہے، اور جیسا کہ میں یہ بات بار بار بیان کر رہا ہوں ان دروس میں کہ قرآن مجید کو جب تدبر غور و فکر کے ساتھ بار بار پڑھا گیا تو یہ حقیقت سامنے آئی کہ قرآن مجید کی سورتوں کے 7 گروپس ہیں، جن میں ابتدائی صورتیں ایک یا ایک سے زیادہ مکی ہوتی ہیں اور آخری صورتیں ایک یا ایک سے زیادہ مدنی ہوتی ہیں۔ سورہ ہجر قرآن مجید کی صورتوں کے تیسرے گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ ہر گروپ میں کوئی مضمون نمایاں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ گروپ جو سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نور پر ختم ہوتا ہے، اس میں 15 صورتیں ہیں، جن میں سے 14 صورتیں مکی ہیں اور ایک سورہ نور مدنی ہے۔ ان صورتوں کے مضامین کو جب ہم بار بار پڑھتے ہیں تو جو حقیقت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خطاب اصلاً مکے کے قریش کے لوگوں سے کیا گیا ہے۔ کہیں کہیں اہل کتاب سے بھی خطاب نظر آئے گا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس دور میں کہ جس دور میں یہ صورتیں نازل ہوئیں، مکے والوں کی مخالفت میں ان کی پشت پناہی کے لیے ان کو سپورٹ کرنے لگے تھے، تو چنانچہ ظاہر ہے کہ ان کا بالواسطہ طریقے سے ذکر آ گیا۔ اس میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو ہدایات کی گئی ہیں ان کے تزکیے کے لیے، اور ان کو خوشخبری بھی سنائی گئی ہے، لیکن اصلاً اس میں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جو انکار کرنے والے مکے والے ہیں ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اگر رویے سے باز نہیں آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ یہ بات بھی میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ 114 صورتیں قرآن مجید کی جہاں 7 صورتوں کے گروپس میں منقسم ہیں، وہاں ایک اور پہلو کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ساتھ آنے والی 2 صورتیں مل کر جوڑا صورتیں بنتی ہیں۔ چنانچہ ہم اس سے پہلے جو سورہ ابراہیم پڑھ چکے ہیں، وہ اور سورہ ہجر یہ دونوں مل کے جوڑا صورتیں بنتی ہیں۔ سورہ ابراہیم میں ہم نے یہ دیکھا کہ قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، ان کو خبردار کیا، اور یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بات ان لوگوں سے کی جا رہی ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ہو چکی ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے اور یہ آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے اور ایمان لے آتے۔ اس میں اس سورہ مبارکہ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن مجید سے متعلق کچھ اہم باتیں کی ہیں، اور ایک اہم بات تو آج ہم پڑھیں گے، اور ایک قرآن کے مضامین سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا ہی واضح اشارہ کیا ہے کہ اس کے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ترتیب دیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ہمارے ہاں جو سپاروں کی تقسیم ہے اس میں اس سورہ مبارکہ کے ساتھ خاص طور پر وہ زیادتی، وہ ظلم کیا گیا ہے کہ جس کے بعد حقیقت میں
انسان کا جی چاہتا ہے کہ یہ سپاروں کی تقسیم جس طرح سے ہوئی ہے اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا جائے۔ اس کی پہلی 2 آیات 13ویں پارے میں اور اگلی پوری سورہ 14ویں پارے میں۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ جس طرح سے اختیار کیا گیا ہے وہ نہایت ہی بھونڈا طریقہ ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ترتیب، یہ تقسیم اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ کچھ انسانوں نے اپنی طرف سے قرآن مجید میں اضافہ تو نہیں کہہ سکتے، اضافہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، لیکن قرآن مجید کی پریزنٹیشن میں کچھ اپنی جانب سے بناؤ سنگھار کیا ہے جو کہ نہایت ہی بھونڈا ہے۔ اب ہم سورہ مبارکہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سورہ ابراہیم میں بھی یہ دیکھا کہ وہ بھی الف لام را سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پیچھے سورہ رعد الف لام میم را سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ یوسف الف لام را سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ ہود الف لام را سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس الف لام را سے شروع ہوتی ہے۔ یہ الف لام را، جس کو کہ ہمارے ہاں عام طور پر حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی وہ حروف کہ جن کو ہم پڑھتے ہیں الگ الگ کر کے، یہ ملا کر جیسے ہم حروف کو لفظ بناتے ہیں، یہ ایسے نہیں پڑھے جاتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک الگ سے کوئی انداز ہے کہ جس کو اختیار کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے میں بار بار بیان کر چکا کہ اس کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ یہ جن جن صورتوں کے آغاز میں حروف آئے ہیں یہ ان صورتوں کے نام، اور نام اور مضمون میں مناسبت بھی ہے۔ میں یہ بات اتنی مرتبہ دہرا چکا ہوں کہ اس میں مزید میں اب اس کی تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ یعنی یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ اس کتاب کی آیات ہے۔ الکتاب یعنی وہ کتاب، کتاب الہی، وہ کتاب جس کا انتظار تھا، وہ کتاب جس کے بارے میں پچھلی کتابوں میں پیشنگوئی کی گئی تھی کہ یہ اب ایک اور کتاب آنے والی ہے، تو یہ اس کتاب کی آیات ہیں۔ وہ قرآن مبین، یعنی یہ واضح قرآن ہے۔ یہ عربی زبان میں واو جو ہوتا ہے بعض اوقات عام طور پر تو یہ آتا ہے نا عطف کے، اینڈ کے مفہوم پر، اور، لیکن بعض اوقات یہ تفسیر کا واو ہوتا ہے، یعنی اس میں اصل میں وہ پہلو ہوتا ہے جس کو آپ عام طور پر کہتے ہیں یعنی، آئی ای، دیٹ از، یا آپ کولن لگاتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی آیات ہیں، یعنی اس کتاب کا انتظار تھا، یعنی یہ ایک واضح قرآن کی آیات ہے۔ قرآن مجید کو نکرہ میں، یعنی القرآن نہیں کہا بلکہ قرآن بغیر الف لام کے آیا ہے، یہ نکرہ آیا ہے، اور یہ عربی زبان میں جب ایسے آتا ہے تو پھر جس کو کہتے ہیں تخفیم شان، یعنی کسی شے کی، کسی فرد کی، کسی کتاب کی، کسی شے کی شان میں اضافہ، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کو نمایاں کرنے کے لیے یہ وہ کتاب ہے، یعنی واضح کر دینے والا قرآن۔ واضح کر دینے والا قرآن سے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے مضامین
بالکل واضح ہیں. جو جب کوئی بات کرتا ہے، کوئی پیغام سناتا ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ پڑھنے والے کو کہ جو بات کو سمجھتا ہے، زبان کو سمجھتا ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی زحمت ہو رہی. دیکھیں، ظاہر ہے کہ کسی زبان میں کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے اس زبان کا علم تو ہونا ضروری ہے. اس لیے اگر کوئی یہ شخص کہے، گلا کرے کہ قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ وہ عربی میں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے ہی کہا جائے گا کہ بھائی عربی میں ہے اور آپ کو اگر سمجھنا ہے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے تو پھر آپ عربی سیکھیں. ورنہ ورنہ مان لیں کہ ہم قرآن مجید کے لحاظ سے ایک دوسرے درجے پہ کھڑے اور ہم ترجمہ پر اکتفا کریں گے، یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال عربی زبان سے واقفیت کے مقابلے میں یہ درجہ کمتر ہے. لیکن اگر انسان عربی زبان سے واقف ہو تو قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے، حقیقت کو، اپنے پیغام کو واضح کر دینے والی کتاب ہے. اس میں جو حقائق، جو دعوے بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے انداز میں بیان کیے گئے ہیں اور ایسی زبان میں بیان کیے گئے ہیں کہ وہ مزید کسی دلیل کے محتاج نہیں ہے. دلائل تو فراہم کیے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن مجید کی بات سمجھنے کے لیے مزید کسی دلیل کی ضرورت پیش آتی ہے. فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے اور یہ یعنی یہ ایک واضح کر دینے والا قرآن کی آیات ہے. ربما یود الذین کفروا، وہ وقت آئے گا، وہ وقت دور نہیں کہ جب چاہیں گے، تمنا کریں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا کہ لو کانو مسلمین، اے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، اے کاش کہ وہ مسلم بنے ہوتے. یعنی وہ آج انکار کر رہے ہیں، آج مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن وہ دن کہ جب ان کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، ان کے سامنے ریالٹی واضح ہو جائے گی، وہ اس بات کا پر پچھتائیں گے اور اپنے پچھتاوے کا اظہار کریں گے کہ کاش کے وہ مسلم ہوتے. ذرہم، چنانچہ آپ چھوڑیے ان کو، یأکلوا ویتمتعوا، کہ وہ کھا پی لیں اور عیش کر لیں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور ان کو مگن کر دیں، العمل ان کی آرزویں، ان کو غافل کر دیں ان کی آرزویں. فسوف یعلمون، وہ ان قریب جان لیں گے. یعنی یہ بتا دیا کہ یہ جو ان کا قرآن مجید کو اگنور کرنا ہے، قرآن مجید میں دلچسپی لینے سے انکار کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ کھانے پینے میں، عیش و عشرت میں اور مستقبل کے بارے میں آرزوؤں کے محلات تعمیر کرنے میں اتنے مگن ہیں کہ انہیں قرآن مجید کو سمجھنے، جاننے کی توفیق نہیں ہوتی. بات چھوڑیے، یہ بات قرآن مجید نے بار بار بتائی کہ قرآن سے دلچسپی تو وہ شخص لے گا کہ جس کو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جاننے کی پڑی ہوئی ہے، جو کھاتا پیتا بھی ہے، اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اچھا بھی بناتا ہے، مستقبل کے بارے میں پلاننگ بھی کرتا ہے، مگر وہ ایسا احمق، ایسا بیوقوف نہیں ہے کہ جو یہ سمجھے کہ زندگی بس یہی ہے اور اس میں جو کچھ کرنا ہے وہ کر گزرو.
اور آگے کیا ہونا ہے اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں، یہ تو صرف احمق، بے وقوف گدھے اس طرح سے سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان کو موت سامنے نظر آ رہی ہو، دائیں بائیں لوگ اپنے بھی پرائے بھی صبح و شام دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، دنیا کی زندگی کی بے چارگی انسان کے سامنے ہو، اپنے بارے میں انسان واضح طور پر جانتا ہو کہ کل کو وہ بچہ تھا، جوانی آئی، اس کے بعد اب گزر رہا ہے انسان، بڑھاپا آ جائے گا اگر اس سے پہلے موت نہ آئی۔ تو اگر انسان اس دنیا کی زندگی کے عیش و آرام میں اس قدر مگن ہو جائے کہ اس کو اس کے علاوہ کسی اور حقیقت کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہ ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ پھر تو اگر پیغام آ جاتا ہے تو ایسے لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ سو آپ دیکھیے چھوٹی سی آیت میں کتنا بڑا ہے مضمون جو بیان کر دیا۔ پہلے یہ ہدایت دی کہ آپ چھوڑیے، یعنی مطلب یہ کہ ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ اس حد سے گزر چکے ہیں کہ جس کے بعد انہیں بات سمجھ میں آئے۔ یہ بات میرے اور آپ کے لیے بس اتنی ریلیونٹ ہے کہ اگر ہم یہ محسوس کریں کہ جن لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو پھر ہم وقتی طور پر ان سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کے بارے میں یہ طے نہیں کر سکتے کہ وہ اب واپس لوٹنے کے لیے اللہ کے ہاں رائٹ آف کر دیے گئے، ان کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو دوسرے کے دل میں جھانکنے والی بات ہے، اور دل میں جھانک کر دیکھنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس کا وصف ہے۔ فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا۔ یعنی یہ اس وقت جس غفلت کی زندگی کو گزار رہے ہیں، اس کو دیکھ کر کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ آخر اس قدر غفلت، انکار، مخالفت کے باوجود یہ جیتے کیسے ہیں، یہ کیسے زندہ ہیں، اور زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ عیش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ قومیں جب ہلاک ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن پیغام آتا ہے وہ انکار کرتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں، نہیں، ہر ایک کے لیے ایک معین معلوم لکھا ہوا وقت ہے، کتاب معلوم، طے شدہ، نوشتہ، لکھا ہوا موجود ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، کوئی قوم بھی نہ اپنی اس مقررہ مدت سے آگے بڑھتی ہے، وما یستاخرون، نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ یعنی مطلب ہے کہ جو وقت طے ہے ان کی تباہی کا، ان کی پکڑ کا، اسی وقت ان کی تباہی، ان کی پکڑ آتی ہے، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے نہ اس کے بعد آ سکتی ہے۔ سو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ صبر سے انتظار کرے، اور انکار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کی وجہ سے کہ ابھی عذاب نہیں آیا اپنے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر کے مزید مخالفت، انکار اور ضد میں مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ اللہ کی طرف سے جو ان کو یہ موقع ملا ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لوما تأتینا بالملائکہ، فرمایا کہ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص کہ جس پر الذکر، یاد دہانی اتاری گئی، انک لمجنون، تم تو ایک مجنون ہو، ایک خپتی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا ہی انسلٹنگ جملہ ہے، اور اس طرح کے جملے
مخالفوں نے، تمام پیغمبروں کے مخالفوں نے ان کی مخالفت میں بولے اور پیغمبروں نے اس کو برداشت کیا، انہوں نے صبر کیا اور اپنے مشن کو، پیغام کے پہنچانے کے عمل کو منقطع نہیں کیا۔ نہ جانے ہمارے لوگ کیا پڑھتے ہیں دین میں پڑھنے کی کتاب تو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کو اگر وہ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پیغمبروں کی مخالفت ہوتی ہے، پیغمبروں کی مخالفت میں لوگ بہت گستاخی کرتے ہیں، ایسی بلاسفیمس سٹیٹمنٹس آتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ ہے، لیکن اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ اس کی تلاوت کریں تاکہ آپ کے اندر ایک تحمل پیدا ہو، آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اس پیغام کو اللہ نے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو روشنی ملے، زندگی کے بارے میں اللہ کے منصوبے کا علم ان کے سامنے آئے۔ جو لوگ نہیں مانیں گے وہ مخالفت کریں گے اور آگے بڑھ کر مخالفت کریں گے، لیکن جو پیغام پیش کرنے والے ہیں صبر تحمل کا مظاہرہ کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور لوگوں کو بات پہنچاتے رہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو بار بار وہی بات ہمارے سامنے کر رہے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کوئی خبط سوار ہے۔ لوما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں تم فرشتے لاتے ہمارے پاس، ان کنتا من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ بھائی اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ پیغام اللہ کا پیغام ہے اور یہ پیغام تم کو فرشتوں کے ذریعے سے ملا ہے، تو پھر فرشتے لے آؤ، ہمارے سامنے دکھاؤ، یوں تو نہیں ہم تمہاری بات مانیں گے۔ فرمایا کہ ما ننزل الملائکہ، یہ اب جواب دیا گیا کہ ہم فرشتوں کو نہیں اتارتے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق ایک لفظ قرآن مجید میں آیا ہے مختلف موقعوں پر مختلف معنی کے لیے۔ یہاں اس سے مراد ہے فیصلہ، فیصلہ بھی تو حق ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات قرآن مجید میں حق کا لفظ آیا ہے مقصد کے لیے، ہم نے نہیں بنایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے بالحق، یعنی ایک مقصد کے لیے۔ تو فرمایا کہ ہم نہیں اتارتے فرشتے الا بالحق، مگر فیصلے کے ساتھ۔ وما کانوا اذا منذرین، اور اس وقت ان کو پھر مہلت نہیں ملے گی، یعنی آج فرشتے نہیں آئے ہیں اس لیے ان کے پاس موقع ہے، یہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، ایمان لائیں، ہدایت اختیار کریں۔ ان بد نصیبوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ان فرشتوں کو بلا رہے ہیں، ان کا تقاضا کر رہے ہیں کہ جو اگر آ گئے تو ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ کس قدر بد نصیبی ہے ان کی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اب یہ وہ مشہور آیت ہے قرآن مجید سے متعلق کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ہم ہی نے اس یاد دہانی کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن آیا ہے ہدایت دینے کے لیے، یہ قرآن ہے کہ جس کو اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ یہ قرآن جب اتر رہا ہوگا تب بھی کوئی اس کے اترنے کے عمل میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ یہ قرآن جب ہمارے پیغمبر پیش کر رہے ہوں گے تو اس پیش کرنے کے عمل میں کوئی حائل نہیں ہو سکے گا۔ یہ قرآن مجید پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اپنی اصل شکل میں موجود رہے گا، اور قیامت تک کے لیے یہ قرآن اللہ کے پیغام کی حیثیت سے دنیا والوں کے سامنے موجود رہے گا۔ یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اب کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مخالفت لوگ کریں گے، زیادتی کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے بھی کریں گے، پرائے بھی کریں گے، لیکن بہرحال قرآن
اپنی جگہ پر اٹل موجود رہے گا. کسی کو اگر اللہ کا پیغام سمجھنا ہے تو اس کو پڑھے اور سمجھے، اس لیے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے، اللہ کی کتاب، جس کے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی اصل شکل میں موجود ہے، اور یہ اصل شکل میں موجود ہے اللہ کے فیصلے کے طور پر. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ فلاں بات اتنے اعتماد سے کیسے کہہ سکتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ کچھ اور بات کہہ رہے ہیں. حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ اعتماد قرآن نے آپ کو دیا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنے کا وعدہ کیا ہے، اپنے ذمہ لیا ہے. یہ بات اگر آپ غور فرمائیں تو اس کے علاوہ جو سورسز ہیں ان کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات جب اتنی زوردار طریقے سے بیان کی ہے تو آدمی خود سوچ لے کہ باقی جو کچھ بھی ہے اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ اس کے خادموں کی، یعنی اس کے فٹ نوٹ ہے. یہ بادشاہ ہے، یہ حکومت کرنے آیا ہے، اس کا فیصلہ اٹل ہے. اس کی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ بات ہر دوسری بات سے زیادہ اہم بات ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے تم سے پہلے بھی اگلے گروہوں میں اپنے رسول بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، اور نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول الا كانوا به يستهزئون، مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. ہم نے پہلے بھی اپنے رسول بھیجے ہیں، اور وہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے اللہ کا پیغام پیش کیا، اور پیغام پیش کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ ان کا والہانہ استقبال کیا گیا، بلکہ ان کی مخالفت کی گئی. اور آپ دیکھیے مخالفت میں بھی سب سے زیادہ گری ہوئی مخالفت ہوتی ہے جب آپ مذاق اڑاتے ہیں. یعنی کسی معاشرے میں اگر لوگ بڑے پیمانے پر ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ آخری حد تک گر گیا. اور اگر کچھ بڑے لوگ مذاق اڑانے لگے اور دوسرے لوگ ان کی تائید کریں تو سمجھیں کہ معاشرہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ انسان کی عزت، انسان کا احترام، یہ تو ہر معاشرے میں ایک یکساں قدر کے طور پر موجود ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے انسانی شخصیت کو، انسانی کردار کو حیثیت، اہمیت دی ہے. آپ کو مجھ پر کوئی اعتراض ہے، آپ کا حق ہے کہ وہ اعتراض کریں، لیکن تمیز تہذیب کے دائرے میں. آپ مجھ سے اگر غصے سے بات کرتے ہیں، مجھے پھر بھی چاہیے کہ میں تحمل سے آپ کی بات سنوں. آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ غصہ کریں. آپ کو جب کوئی بات یقینی طور پر معلوم ہی نہیں ہے تو آپ آرام سے بات کریں. لیکن بہرحال آپ کا حق ہے کہ آپ اپسٹ ہوئے ہیں، لیکن مذاق اڑا رہے ہیں، آپ شکلیں بنا رہے ہیں، نام ان کے بنا رہے ہیں، اور دھجیاں بکھیر رہے ہیں آپ مجمع میں. اس کے بعد ایسے لوگوں کا بہت برا انجام ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ان گھٹیا لوگوں کا طریقہ ہے کہ جو پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں. پیغمبروں کے ماننے والے وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے. کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، فرمایا ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس کو اسی طرح سے ہم اتارتے ہیں. کیا؟ لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وقد خلت سنت الاولین، اور اگلوں کی سنت گزر چکی. یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید نے اور جگہوں پر اور انداز میں بیان کی کہ یہ خدا تعالیٰ نے قاعدہ طے کر لیا ہے کہ اگر کچھ لوگ ہدایت کو، ایمان کو ڈیزرو نہیں کرتے تو ان کو ایمان نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں یہ قانون طے کیا ہوا ہے کہ ہدایت کے لیے وہ لوگوں کے لیے ایک خاص معیار مقرر کیے ہوئے ہیں. وہ معیار ہے ان کی دلچسپی کا، ان کی سنجیدگی کا. اگر وہ جاننا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مختلف راستوں سے بات کو سمجھائے گا، جنوائے گا. لیکن اگر لوگ اتنے گر گئے ہیں
اللہ کے پیغمبر دردمندی کے ساتھ ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں، وہ مخالفت کی اس حد کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اتار دیتے ہیں نسلکہ، اس کو، فی قلوب المجرمین، ان مجرموں کے دلوں میں. یہ قرآن مجید میں آپ بات دیکھیں گے کنسسٹنٹلی آئی کہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ مجرم لوگ ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے کہ وہ حرکتیں کی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو حرکتیں ہر معاشرہ جانتا ہے کہ جرم کی کیٹیگری میں آتی ہے، جرم کے زمرے میں آتی ہے. یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ عام طور پر ہر معاشرے میں، ہر مذہب میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، یہ خدا کی بنائی ہوئی دنیا ہے. خدا تعالیٰ کے ہاں جو ڈیزائن ہے انسانوں کا، اس میں اس نے خیر اور شر دونوں کے دائیات رکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں میں خیر کے دائیات غالب آتے ہیں خود ان کے اپنے فیصلوں سے، اور کچھ کے ہاں شر کے دائیات ہیں کہ جو غالب ہوتے ہیں ان کی اپنی مرضی سے. تو معاشروں میں، مذہب کے ماننے والوں میں، مذہب کے اندر فرقوں میں، وہاں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے. یہ پیغمبروں کے زمانے میں ہوتا ہے، صرف اور صرف پیغمبروں کے زمانے میں، کہ وہ چونکہ اللہ کے پیغام کو اتنے واضح طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ اس کے بعد صحیح اور غلط، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رہتی. یہ ان کے زمانے میں ہوتا ہے کہ سارے اچھے سچے نیک باکردار لوگ پیغمبر کے ساتھ ہو جاتے ہیں. well with the exception of منافقین کے جو آخر میں نکل جاتے ہیں، اور سارے برے، کھوٹے، گندے لوگ ان سے دور ہو کے ان کی مخالفت کرتے ہیں، جن کو رسولوں کے کیس میں ان کو پھر عذاب سے دوچار کر دیا جاتا ہے. یہ اہل مذہب کی بدنصیبی ہے، ہم مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ ہم نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا، اور ہم نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکیزہ ہیں، ہم کامیاب ہیں، باقی غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، وہ مجرم ہیں. معلوم ہوتا ہے کچھ بھی نہیں سمجھا. آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، آپ صحابہ کرام کی طرح کے ہو کیسے سکتے ہیں؟ اور جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس پیغمبر کی طرح کا پیغام پیش کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ کیسے آپ اس نتیجے تک پہنچ گئے؟ یہاں میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ قرآن اس کو اتنی مرتبہ بیان کرتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس بات کو مسلمان کیوں نہیں سمجھے. فرمایا کذالک نسلکہ، اسی طرح سے ہم اتارتے ہیں فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں. مجرموں کے، مجرم کون ہوتا ہے؟ جھوٹا، مکار، چور، فراڈ کرنے والا، مذاق اڑانے والا، لوگوں کا ظلم کرنے والا، قول و فعل میں جس کے تضاد ہو، ان کے دلوں میں ہم ڈال دیتے ہیں کیا؟ لا یؤمنون بہ، کہ اس پر ایمان نہیں لائیں. وقد خلت سنت الاولین، اور اگلوں کی سنت تو گزر چکی، یعنی پہلے بھی جو قومیں آئی ہیں ہم نے ان کے قصے تمہیں سنا دی ہیں. ان قصوں سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو مجرم تھے، جو برے کردار کے لوگ تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور جو اچھے کردار کے لوگ تھے، اعلیٰ اخلاق کے لوگ تھے، وہ ایمان لاتے تھے. فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، اور اگر ہم ان پر دروازہ کھول دیں میرے سمائے، آسمان سے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، جس میں وہ چڑھنے لگے، یعنی اگر ہم ایسا کریں، لقالو، تو وہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں، بل نحن قوم مسحورون، ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے ان کو کتنی ہی نشانیاں دکھا دی جائیں یہ ماننے والے نہیں ہیں. کیا نشانی دکھائیں؟ آسمان کھول دیں، تو آسمان ہم کھولیں گے تو پھر یہی کہیں گے کہ نہیں ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کی گئی ہے، ہمارے ساتھ یہ جادو کا کچھ کام کیا گیا ہے، اور یہ ہے کچھ بھی نہیں، بس فراڈ ہو رہا ہے. اس لیے کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں.
فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے. برج یہ ہماری جو چوبرجی ہے، 3 تھے اب چوتھا پھر آ گیا ہے. یہ اصل میں دیدبان، یہ پرانے زمانے میں جو شہریں ہوتی تھیں، شہر ہوتے تھے، شہر کے ارد گرد وہ دیواریں فصیلیں ہوتی تھیں. ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا. سیکیورٹی کا مسئلہ ہمیشہ ہوتا ہے، آج بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو ہم نے کسی اور طرح سے حل کیا ہے، اور حل کرنے کے بعد بہت سے اور مسئلے پیدا ہو گئے. تو اس زمانے میں سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہوتا تھا اس کو حل ایسے کیا جاتا تھا کہ اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر کی جاتی شہر کے چاروں طرف. جیسے لاہور پرانا لاہور ہے، اندرون شہر اس کو کہتے ہیں، تو اس میں پھر بڑے بڑے گیٹس ہوتے، تو وہ گیٹ بند ہوتے، کوئی اندر آئے گا تو اجازت سے آئے گا، اور اس کی حفاظت کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہیں دور سے کوئی فوج لے کر تو نہیں آ رہا حملہ کرنے کے لیے، برجیاں بنائی ہوتی تھی، برج، جس میں پھر کھڑے ہوتے تھے سپاہی، اور 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے. تو یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے جو غیب کی خبریں دی ہیں ان میں یہی متشابہات کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یعنی اس میں وہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں میٹافوریکل، یعنی استعارے کی زبان. تو اس زمانے کا یہ استعارہ ہے جو لے لیا گیا کہ آسمان میں برجیاں ہیں، بروج ہیں، جو زیناہا للناظرین، اور ہم نے آسمان کو خوشنما بنا دیا دیکھنے والوں کے لیے. سو یہ بتایا کہ یہ جو آسمان تمہارے سروں کے اوپر تم کو نظر آتا ہے، اس کے 2 پہلو تو ہم تمہیں بتاتے ہیں. ایک یہ کہ یہ امپریسو ہے، یعنی اتنا امپریسو ہے کہ آدمی اگر کہیں دور جائے اندھیرے میں، یہاں یہ مصنوعی بجلی نہ ہو، تو آدمی دیکھتا رہے. اتنا غیر معمولی اللہ کی شان، اس کا روب، اس کا جلال، اس کا جمال انسان کو نظر آتا ہے، آسمان کا پھیلاؤ. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خبر دی کہ اس نے اس میں ایسے برج قائم کیے ہوئے ہیں کہ جن سے وہ حفاظت کرتا ہے. فرمایا وَحَفِظْنَاهَا، اور ہم نے اس کی حفاظت کی، من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود کی در اندازی سے اس کو محفوظ کیا. کیسے محفوظ کیا یہ بات ابھی آگے آئے. شیطان مردود یعنی وہ شیطان کے جس کو رجم کیا گیا، رجیم، جس پر پتھر مارے گئے. یہ اگلی آیات واضح کریں. فرمایا الا من استرق السمع، سوائے اس کے کہ جو کوئی چوری کر لے سنگن، یعنی کوئی بات آ رہی ہے آسمان سے آگے ڈیلیور کرنے کے لیے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور راستے میں کوئی اس کو چوری کر لے. فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ایک دمکتا ہوا شہاب، انگارہ، اس کا پیچھا کرتا ہے. فَأَتْبَعَهُ، اس کا تعاقب کرتا ہے. یہ شاید وہی شہاب ثاقب ہے کہ جو ہم کو نظر آتے ہیں. اس کی کوئی سائنٹیفک توجیہ اگر سامنے آ گئی ہے تو اس سے یہ بات صادق نہیں آتی کہ جو قرآن نے بات کہی ہے وہ بات صحیح نہیں ہے. جو بات بھی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جو چیز بھی ہوتی ہے، اس کی ایک دنیاوی سائنٹیفک کاز اینڈ ایفیکٹ کی وجہ بھی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی پلان بھی ہوتا ہے. یہ سب کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے. چنانچہ بارش اللہ تعالیٰ برساتا ہے ہمیں پانی دینے کے لیے، فصلیں دینے کے لیے، پھل اور سبزیاں وغیرہ ہمارے اور چوپایوں کے لیے.
لیکن بارش کیسے ہوتی ہے یہ اب دریافت ہو گیا ہے، اس کا ایک پروسیس ہے. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور آپس میں میوچلی ایکسکلوسو، متضاد نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ اللہ من استرق السمع، سوائے اس کے کہ کوئی اگر سنگن کر کے چوری کر لیتا ہے کوئی بات، تو اس کے پیچھے ایک دمکتا ہوا انگارہ شہاب مبین جاتا ہے. یعنی یہ بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا بندوبست کیا ہے. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین ہم نے اس کو پھیلا دیا، بچھا دیا. فیہا، اور اس میں وَأَلْقَيْنَا فِيهَا، اور ڈال دیے ہم نے اس میں رواسیا، پہاڑ. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو ہمارے لیے چھت بنائی اور اس میں سیکیورٹی کا انتظام کیا کہ اگر کچھ شیاطین اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرامین میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو مار بھگایا جائے گا. ادھر زمین کو ہموار کر دیا اور ہمارے لیے راستے بنا دیے کہ ہم اس میں رہیں، چلیں پھریں. اب زمین میں اس کا امکان تھا کہ یہ کہیں لڑک نہ جائے، یہ گھر کہیں گر نہ جائے. تو فرمایا کہ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اس میں پہاڑ لنگر انداز کیے، اس کے لنگر ڈال دیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اور ہم نے اگائے اس میں من کل شیء موزون، ہر قسم کی چیزیں موزون، تناسب کے ساتھ، ایک خاص اس کی مقدار ہے، خاص اس میں توازن ہے. یہ سب خدا تعالیٰ نے کیا ہمیں اس دنیا میں بسانے کے لیے، تاکہ یہ جو ہم کو تھوڑا بہت وقت یہاں گزارنا ہے یہ ہم یہاں گزار سکیں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے معیشت کے سامان بھی رکھے. یعنی ایک تو اللہ نے زمین کو ہموار کیا، اس نے پہاڑ ڈالے اور پھر اس نے فصلیں اگائیں اور معیشت کے اور بندوبست کیے جو اب بہت پھیل گئے ہیں. اور یہ معیشت، یہ ضروریات زندگی کا پورا کرنا، یہ تمہارے لیے بھی کیا. وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کی معیشت کے بھی اس نے بندوبست کیے جن کو تم رزق نہیں دیتے، جن کو تم روزی نہیں دیتے. تمہارے جانور، اب نہ جانے کون کون، فصلیں، درخت، پودے، کیڑے، دوسرے حیوانات، مچھلیاں، نہ جانے کیا کیا ہے، پرندے اور بہت سی مخلوقات جن کو تم نہیں جانتے، ان سب کو بھی وہی رزق دے رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. وَمَا نُنَزِّلُهُ، اور ہم نہیں انہیں اتارتے، یعنی ان خزانوں کو نہیں اتارتے، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، مگر ایک اندازے کے ساتھ. یعنی ہمارے پاس تو خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بہرحال لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے اس میں ہم ایک اندازے کے مطابق گریجولی پلاننگ کے ساتھ سپلائی دیتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم نے ہواؤں کو بارآور بنا کر بھیجا، بوجھل ہوائیں بھیجی جو پانی سے لدی ہوئی. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے اتارا آسمان سے ماءً، پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پھر ہم نے سیراب کیا تم کو اس سے، ہم تمہیں اس سے سیراب کرتے ہیں، تمہارے پیاس بجھاتے ہیں، پانی کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم تو نہ تھے اس کے ذخیرے جمع کر کے رکھنے والے. یعنی
یہ سارا بندوبست ہم ہر سال، بلکہ سال میں بھی کئی مرتبہ کرتے ہیں تمہارے لیے، تاکہ یہ پانی جو تم پیتے ہو، جس کے پیے بغیر تم جی نہیں سکتے، یہ تمہیں مسلسل سپلائی ہوتا رہے۔ اب تو وہ آ گیا نا آپ کا منرل واٹر، اس کو سپلائی کرنے والے آتے ہیں، اگر وہ نہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ پیاسے رہ جائیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے تو یہ ایسا مفت بندوبست کیا ہے وافر مقدار میں کہ تم نے تو اس کا بندوبست نہیں کیا، تم تو اس کے ذخیرے کرنے والے نہیں ہوئے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک یہ ہم ہی ہیں کہ زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ یعنی تم جاؤ گے تو ہم یہاں ہوں گے، یہ ساری ہماری سلطنت ہے۔ تم تو یہاں کچھ دنوں کے لیے آئے ہو، تمہارا یہاں آنا تو بس آنا اور جانا ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جو اس ساری دنیا کا وارث ہے۔ اس نے تمہیں زندگی دی تو تم جی رہے ہو، وہ تمہیں موت دے گا تم ختم ہو جاؤ گے، اور پھر تمہارے جانے کے بعد پیچھے ہم ہی ہیں کہ جو اس سب کے ذمہ دار ہوں گے، سب کے نگران ہوں گے، سب کے مالک ہوں گے۔ کس قدر انسان بے وقوف ہے، کس قدر ناقبت اندیش ہے کہ یہ سب نظارہ انسان دیکھتا ہے۔ میں اور آپ کتنی اچھی طرح جانتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم جانتے تھے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہمارا وقت بھی آنے والا ہے، مگر نہ جانے کیا مسئلہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی وہ رکاوٹیں جن کو ہم دور بھی کر سکتے ہیں، ہم دور نہیں کر پاتے۔ خدا کو، خدا کے دین کو پانے کے لیے ہم وہ کوشش نہیں کر پاتے۔ سب سے بڑی جنگ تو انسان کی خود اپنی شخصیت، اپنی ذات سے۔ انسان سمجھتا ہے کہ خارج میں کوئی مسئلہ ہے، خارج میں کوئی مسئلہ نہیں، سارا مسئلہ داخل میں۔ خارج سارا کا سارا برا ہو جائے، آپ کا داخل اچھا ہے تو سب کچھ آپ کو خدائی مل جاتی۔ تو فرمایا کہ یہ ہم ہیں کہ جو زندگی دیتے ہیں، ہم ہی ہیں کہ جو موت دیتے ہیں، اور ہم ہی ہیں کہ جو وارث بنیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو بعد میں آنے والے۔ واہ واہ! یعنی ماضی میں آدمی جب چھانکتا ہے، دیکھتا ہے کتنے لوگ تھے ہمارے بچپن میں جن سے کہ ہم متعارف ہوئے، بہت قریب آئے، پھر وہ چلے گئے۔ اور یہ تو ہماری زندگی کی بات ہے، ہم سے پچھلی جو جنریشنز ہیں، جن میں سے چند جنریشنز کے بارے میں تو ہم سنتے ہیں، عظیم اکثریت وہ ہے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ ان کو جانتا ہے۔ یعنی تمہیں انسانوں میں بہت سے وہ ہیں کہ جو گزر چکے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں ان کو بھی کہ جو بعد میں آنے والے ہیں۔ اب تم جاؤ گے تو تمہارے بعد اسی دنیا میں اور لوگ آ جائیں گے جو تمہاری جگہ ہوں گے، اور تمہاری طرح ہنس بول رہے ہوں گے، مطمئن ہوں گے، کانفیڈنٹ ہوں گے، اور تمہارا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، وَيَحْشُرُهُمْ، وہ جمع کرے گا ان سب کو، وہ ان سب کو جمع کرے گا، جو پہلے ہو گزرے وہ بھی، تم بھی، اور جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی۔ انہو حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ یہ جو دو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہیں، یہ بڑی ریلیونٹ ہیں اس بات سے۔ وہ سب کو جمع کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حکیم ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جیسے کہ اس نے بنائی ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ اگر ایسے ہی ختم ہو جائے تو یہ تو بڑی حکیم، غیر حکیمانہ بات ہوئی۔ یہ تو بڑا ہی ایک کھلندڑے کا کھیل کا سا کچھ نظارہ ہے کہ کوئی ظالم ہے، کوئی مظلوم ہے،
نہ ظالم کو پکڑا جا رہا ہے، نہ مظلوم کو کی دادرسی ہو رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بے ڈھب سا ایک کارخانہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس لیے آخرت ہوگی اور وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، اور آخرت ہوگی تو حساب کتاب ہوگا۔ حساب کتاب ہوگا تو حساب کتاب کے لیے تو ساری انفارمیشن درکار ہوگی۔ فرمایا وہ علیم، وہ جانتا ہے سب کچھ۔ تو فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور تمہارا رب وہ ان کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ آئیے ہم ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیں، اس کے بعد سوال جواب کی نشست ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ اس کتاب جس کا انتظار تھا، اس کی آیات ہیں۔ وہ قرآن مبین، یعنی اس قرآن کی آیات کے جو واضح آیات پر مشتمل ہے، واضح پیغام پر مشتمل ہے۔ ربما یود الذین کفروا، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب خواہش کریں گے، چاہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ وہ مسلم ہوتے، کاش کہ وہ فرما برداری قبول کرنے والے ہوتے۔ ذرہم، چھوڑ دیجئے آپ ان کو، یاکلوا، کہ وہ کھائیں، ویتمتعوا، اور عیش کر لیں، ویلہہم الامل، اور ان کو ان کی خواہشات، ان کے ارمان غفلت میں ڈال دیں، مگن کر دیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ فما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے نہیں ہلاک کی کوئی بستی، الا مگر ولہا کتاب معلوم، اس کے لیے ایک معلوم طے شدہ وقت مقرر تھا، لکھا ہوا تھا۔ ما تسبق من امت اجلہا، کوئی قوم اپنی مدت مقررہ سے آگے نہیں بڑھتی۔ وما یستاخرون، اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص کے جس پر کہ الذکر یاد دہانی نازل کیا گیا، انک لمجنون، تم تو مجنون خپتی ہو۔ لو ما تاتینا بالملائکہ، کیوں نہیں تم لاتے ہمارے پاس فرشتے، ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو۔ ما ننزل الملائکہ، انہیں بتا دو کہ ہم نہیں اتارتے فرشتے الا بالحق، مگر فیصلے کے ساتھ۔ وما کانوا اذا منذرین، اور وہ نہیں اس صورت میں مزید مہلت دیے جائیں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے یہ یاد دہانی نازل کی، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پچھلے گروہوں میں، یعنی رسولوں کو بھیجا۔ ما یأتیہم من رسول، نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ کذالک، اسی طرح سے، نسلکہ، ہم اتارتے ہیں، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں۔ کیا اتارتے ہیں؟ یعنی یہ بات، یہ فیصلہ، لا یؤمنون بہ، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر۔ وقد خلت سنت الاولین، اور یہ بات سمجھنے کے لیے پچھلوں کی سنت، پچھلوں کا طریقہ، ان کی مثال تو گزر چکی۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم کھول دیتے ان پر، بابن، کوئی دروازہ، من السماء، آسمان سے، وَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ اس میں چڑھنے لگتے، لقالو، تو وہ تب بھی کہتے، انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں۔ بل نحن قوم مسحورون، نہیں نہیں، بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے بنایا آسمان میں بروج کو، برجیوں کو۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے خوشنما بنا دیا اس کو دیکھنے والوں کے لیے۔
وحفظناها، اور ہم نے حفاظت کی اس کی، من کل شیطان الرجیم، ہر مردود شیطان کے شر سے، شرنگیزی سے، الا من استرقا، سوائے اس کے کہ جو جس نے چوری کر لیا، سما کوئی بات، فاتبعہ، تو اس کے پیچھے گیا، شہاب مبین، ایک دمکتا ہوا شہاب، والارض، اور زمین، مددناہا، ہم نے اس کو پھیلا دیا، والقینا، اور ہم نے ڈال دیے، فیہا، اس میں، رواسیا، پہاڑ، وانبتنا، اور ہم نے اگائے، فیہا، اس میں، من کل شیء موزون، ہر طرح کی متناسب چیزیں، ہم نے فصلیں جو اگائیں موزوں اگائیں تناسب کے ساتھ، وجعلنا لکم، اور ہم نے بنائے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، معائش، معیشت کے ذریعے، معیشت کے طریقے، ایونیوز، ومن لستم، اور ان کے لیے بھی کہ تم نہیں، لہو، جن کے، برازقین، رازق، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی چیز نہیں، الا، مگر یہ کہ، عندنا، ہمارے پاس، خزائنہ، اس کے خزانے موجود ہیں، وما ننزلہ، لیکن ہم نہیں اتارتے ان کو، الا، مگر، بقدر معلوم، ایک معلوم اندازے کے مطابق، وارسلنا الریاح، اور ہم نے بھیجی ہوائیں، لواقحہ، بھری ہوئی، پانی کی سے بھری ہوئی، بارش سے، فانزلنا من السماء، پھر ہم نے اتارا آسمان سے، مان، پانی، فاسقیناکموہ، پھر ہم نے سیراب کیا تم کو اس سے، وما انتم، اور تم نہیں تھے، لہو، اس کے، بخازنین، ذخیرہ کرنے والے، وَإِنَّا لَنَحْنُ، اور بے شک ہم، نحیی، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ونمیت، اور ہم ہی موت دیتے ہیں، ونحن الوارثون، اور ہم ہی وارث بننے والے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا، اور بے شک ہم جانتے ہیں، مستقدمین منکم، ان میں جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی، تم سے جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں ان کو بھی کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، هُوَ يَحْشُرُهُمْ، وہ جمع کرے گا ان کو، انہو، بے شک وہ، حکیم علیم، حکمت والا، علم والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔